بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل حسین سید، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹاپک بڑا اہم ہے اور دو اہم اسلامی ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی دوریوں سے اس کا تعلق ہے، اور ان دونوں ممالک کے درمیان پالیسی شفٹنگ کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، تو ان پر بات کریں گے۔ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں بہتر انفارمیشن ملے گی۔ تو ناظرین، آج کل سعودی عرب اور پاکستان جو کہ قرینہ دوست بھی تھے اور ایک دوسرے کے مشکل وقت میں کام بھی آتے رہے، سعودی عرب کو جب بھی دفاعی صورتحال میں یا امپلائمنٹ کے حوالے سے، لیبر کے حوالے سے، ماہرین کے حوالے سے ضرورت پڑی تو پاکستان نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا اور بروقت اس حوالے سے ان کی ضرورت کو پورا کیا۔ دفاعی ایشو آیا تو پاکستانی فوج جو ہے وہ حرمین شریفین کے تقدس اور دفاع کے عنوان سے پاکستان میں سعودی عرب میں روانہ کی گئی، اور اس وقت بھی فوج کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو جب ضرورت پڑی، پاکستانی معیشت کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، تو اس صورت میں جو ہے وہ سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا، اور اس کے نتیجے میں قرضے کی صورت میں، امداد کی صورت میں یا ڈیفر پیمنٹ کی صورت میں پیٹرول کی فراہمی نے ہماری اس مشکل کو آسان کرنے میں جو ہے وہ مفید ثابت ہوئی سعودی کاوش۔ اور تقریباً جتنے بھی امور تھے، بین الاقوامی ایشوز تھے، کشمیر کا ایشو ہو، فلسطین کا ایشو ہو، اسرائیل کا ایشو ہو، امت مسلمہ سے متعلق ایشوز پر پاکستان اور سعودی عرب کا موقف تقریباً ایک جیسا ہی رہا۔ اگرچہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد، سعودی عرب ایران کانفلکٹ شروع ہونے کے بعد، کیونکہ سعودی فرمانرواؤں کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اب یہ ایران کا انقلاب اسلامی جو ہے یہ اگر دوسرے ممالک میں برآمد ہوتا ہے، درآمد ہوگا، دوسرے ملکوں کو میں اس کے جو ہے اثرات اور ثمرات جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں پہنچیں گے، تو اس صورت میں ان کی بادشاہت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہاں پر ایک پراکسی وار کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور جہاں پر انقلاب اسلامی کے اثرات بڑھنے کا انہیں اندیشہ تھا، وہاں پر انہوں نے انویسٹمنٹ بھی کی، اور اس کے نتیجے میں اس انقلاب کے اثرات و ثمرات کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کے لیے اپنا مال جو ہے وہ بھی انویسٹ کیا۔ لیکن اس صورتحال کے باوجود ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو تنازعات تھے، اس میں پاکستان نے فریق بننے کی بجائے ان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کرتا آیا اور کرتا رہا اور کرتا ہے، اور اس وقت بھی پیشکش برقرار ہے۔ اگرچہ پاکستان کی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی ثالث کا کردار ادا کر سکے، لیکن پاکستان کی خواہش یہی ہے کہ وہ ان دو ممالک کے درمیان کسی قسم کے تنازعات کی صورت میں جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے ان دونوں ممالک کے درمیان اگر کوئی جو ہے وہ حالات خراب ہوتے ہیں تو اس صورت میں پاکستان جو ہے ان دونوں ممالک کے حالات کو نارملائز کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا، لیکن وہ کسی ایک ملک کا ساتھ نہیں دے گا، کہ دونوں اسلامی ملک ہیں اور دونوں اہم ترین ملک ہیں۔ ایک تو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور دوسرا بھی ملک ہمارے لیے اہم ترین ملک ہے، کیونکہ وہاں پر ہمارے مقدس مقامات مکہ و خانہ کعبہ شریف اور روضہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت علیہ السلام کی قبور مبارک بھی اور مزار اقدس بھی وہاں پر موجود ہیں، اور اس حوالے سے اس کو سعودی عرب کی اہمیت ایک اہم ترین اسلامی ملک کی حیثیت سے بھی ہے۔ لیکن آج کل جو ہے سعودی عرب کا جو رویہ جو ہے وہ پاکستان سے بہت کھچا نظر آتا ہے۔ پچھلے دنوں سعودی عرب نے پاکستانی معیشت کے استحکام کے لیے کچھ قرض دیا تھا، امداد دی تھی، کچھ رقم بینک میں رکھنے کے لیے دی تھی،
تاکہ زیر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رہیں اور پاکستانی معیشت کو سہارا ملے، لیکن یکدم سعودی فرمانروا محمد بن قاسم نے اچانک پاکستان سے وہ رقم واپس لینے کا تقاضا کر دیا، جس کے بعد پاکستانی حکام نے وہ رقم بھی واپس کر دی۔ اب ایف اے ٹی ایف فیٹف کے اجلاس میں جہاں پاکستان کو گرے لسٹ میں پاکستان چل رہا ہے، وہاں پر بھی سعودی عرب نے پاکستانی موقف کی تائید نہیں کی بلکہ پاکستان کے خلاف ووٹ ڈالا۔ کشمیر کے ایشو پہ جو موجودہ صورتحال بنی ہے، صورتحال کے تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کی کئی بار کوششوں کے باوجود سعودی عرب نے بھارت کی جانب سے کشمیر کی جو حیثیت تھی، متنازع حیثیت، اس کو ختم کرنے، اس کو ریاست کا بھارت کا حصہ بنانے کے حوالے سے جو قانون میں ترمیم کی گئی اور 37 اور اس طرح کی جو شکیں تھیں ان کو ختم کر کے انڈین یونٹ کا حصہ بنایا گیا، تو پاکستان نے کئی بار اس حوالے سے سعودی عرب سے گزارش کی کہ وہ، لیکن سعودی عرب کی جانب سے نہ تو اس کی مذمت کی گئی اور نہ یہ اس حوالے سے کوئی جو او آئی سی کے اجلاسوں میں کوئی قرارداد یا کوئی اس طرح کا سلسلہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد اب جو انتہائی اہم خبر ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شنید ہے، یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جو سعودی فرمانروا محمد بن قاسم ہیں، وہ بھارت کو او آئی سی اسلامی تعاون تنظیم کا ممبر بنانے کے لیے پر تول رہے ہیں اور اپنی کوششیں انہوں نے شروع کر رکھی ہیں۔ آج تک او آئی سی کا رکن جو ہے وہ بھارت نہیں بن سکا، اگرچہ او آئی سی کے آئین میں یا او آئی سی کے دستور میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ اسلامی تعاون تنظیم ہے، اسلامی ممالک کی تنظیم نہیں، اسلامی تعاون تنظیم، اور جہاں جہاں آبادی مسلمانوں کی ہے ان کو بھی نمائندگی دی جا سکتی ہے۔ تو بھارت میں بھی ایک بہت بڑی نمائندگی جو ہے وہ مسلم کمیونٹی موجود ہے، تو اس حوالے سے بھارت بھی اس کا حقدار ٹھہر سکتا ہے، لیکن کشمیر ایشو کی وجہ سے پاکستان اس کی ہمیشہ مخالفت کرتا رہا، اور ایک موو پہلے ہوئی تھی 51 سال پہلے 1969 میں مراکش میں اجلاس جاری تھا، موراکو میں او آئی سی کا اجلاس تھا جس میں بھارت کا وفد شرکت کے لیے کیا، تو اس وقت پاکستان میں یحییٰ خان صاحب کی جنرل یحییٰ خان کی حکومت تھی، تو جنرل یحییٰ خان نے اس میں بڑا سٹینڈ لیا اور مراکش اور اسلامی سربراہ تنظیم کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر وہ بھارت کو اس اجلاس میں شرکت بٹھائیں گے تو اس صورت میں جو ہے وہ ہم اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے اور ہم اجلاس میں نہیں بیٹھیں گے، جس پر مجبوراً بھارت کو اس اجلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور 51 سال تک بھارت جو ہے وہ او آئی سی کے قریب بھی نہیں پھٹک سکا، 50 سال تک۔ لیکن دوستو جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس صورتحال میں 2018 میں اجلاس ہوتا ہے وزرائے خارجہ کا، اسلامی وزرائے خارجہ کا، تو اس اجلاس کے اندر بھارت کو دعوت بھی دی گئی اور بھارتی وزیر خارجہ جو سشما سوراج تھی ان کو اس اجلاس میں بیٹھنے کی اجازت بھی دی گئی اور وہ اجلاس میں بیٹھے، اور پاکستان کے احتجاج کے باوجود کسی کے سر پر جوں نہیں رینگی، اور جس کی وجہ سے پاکستان نے پھر اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا، اور اس اجلاس میں جو ہے کشمیر کے حوالے سے کوئی قرارداد بھی پیش نہیں کی جا سکی، یعنی مذمتی قرارداد ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ویسے ہی اگر دیکھا جائے تو کشمیر او آئی سی کا جو ہے حیثیت کے اعتبار سے ایک مردہ گھوڑے کے سے زیادہ اس کی حیثیت بھی نہیں ہے، اس کا کوئی وزن بھی نہیں ہے، لیکن اسلامی ممالک کی تنظیم ہونے کی بنیاد پر جو اسے رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ کبھی بھی نہیں کر پائی، خواہ وہ فلسطین کا ایشو ہو، کشمیر کا ایشو ہو، روہنگیا کے مسلمانوں کا ایشو ہو، یا ایغور مسلمانوں کا ایشو ہو، یا کسی اور ملک میں جو ہے وہ مسلمانوں کا، یورپی ممالک میں خواتین کے پردوں کا ایشو اور سکارف اوڑھنے میں پابندی کے حوالے سے، ان تمام ایشوز پر کوئی جاندار موقف او آئی سی جو ہے وہ پیش نہیں کر پائی۔ مجھے یاد ہے کہ جب او آئی سی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا تھا تو ہم اس وقت جو ہے
پاکستان کے اسلامی ممالک کے 3 اہم حکمرانوں نے ایک فیصلہ کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ ایک فیصلہ کرنے کا عزم کا اظہار کیا تھا کہ اگر جو ہے امریکہ اور یورپی ممالک جو ہے وہ فلسطین کی حمایت نہیں کرتے اور اسرائیل کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاتے، تو صورت میں جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر ان کا تیل جو ہے وہ بند کر دیا جائے۔ تو اس اجلاس کے بعد ان تینوں لیڈروں کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ تو دنیا جانتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگی، شاہ فیصل کو ان کے بھتیجے نے گولی مار دی، قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور معمر قذافی کو لیبیا کے اندر جو ہے وہ بھی ان کو قتل کر کے وہاں پر ایک افراتفری کی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے، اور اس وقت لیبیا کے حالات بھی عجیب صورتحال سے دو چار ہیں۔ تو اب یہ کہ 27 اکتوبر کو کشمیر بلیک ڈے منایا جاتا ہے، اور اس حوالے سے جو بیرون ملک پاکستانی سفارت خانے ہیں، کونسلیٹ ہیں، وہ اس موقع پر مختلف پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں اور کشمیر ایشو کو اور کشمیری مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر جو ہے وہ اپنا موقف سامنے لاتے ہیں، اور لوگوں کو اس حوالے سے فورس بھی لوگوں کو جو ہے اس حوالے سے اویئرنیس دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ جو ہے اس پر جو ہے نہ تو جدہ میں اور نہ ہی ریاض میں پاکستانی سفارت خانے اور کونسلیٹ کو پروگرام کرنے کی، کشمیر کے حوالے سے پروگرام کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی، جبکہ 2018 میں ہی ہمارے سفارت خانے اور کونسلیٹ نے وہاں پہ پروگرام کیے تھے کشمیر ڈے پہ، بلیک ڈے پہ، تو اس میں بھرپور انداز میں اس دن کو منایا بھی گیا تھا، ایک بہت بڑی نمائش بھی تھی، اور جو ہے وہ سعودی حکمرانوں نے شرکت بھی کی تھی۔ تو یہ ایک چیز نشاندہی کر رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ مسلسل سعودی عرب کے تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کو جو ہے اس وقت پاکستان سے بھارت کو ترجیح دے رہا ہے، ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سعودی عرب کی جانب سے بھارت کے اندر کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مندرتا کے نرم والوں بنانے کے لیے بھارت کو اجازت دی گئی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے اور بھی اقدامات ہیں، بلکہ اس حد تک بھی آفر کی گئی ہے کہ آپ پاکستانیوں کو جو بیرون ملک سعودی عرب میں بالخصوص جو کام کر رہے ہیں ان کو باہر واپس بھجوا کر بھارتی جو لیبر ہے یا بھارتی ماہرین ہے ان کو اس جگہ پہ سعودی عرب میں کام کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو اس کے علاوہ جب OIC کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو کشمیر ایشو پہ خاموشی ہے تو ہے ہی، فلسطین ایشو پہ خاموشی ہے تو ہے ہی، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت سب سے امت مسلمہ کا جو بڑا مسئلہ توہین رسالت کے حوالے سے سامنے آیا، فرانس کے میں جو خاکے بنائے گئے اور اسی طرح سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کی گئی، اس پر بھی OIC کوئی مؤثر کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں سامنے نظر نہیں آئی۔ اور تو یہ صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اگر فرض کریں سعودی عرب اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ کہ وہ بھارت کو جو ہے وہ OIC کا ممبر بنائے، تو پاکستان کے پاس کیا آپشن بچتے ہیں، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو پاکستان کے پاس 2 آپشن آتے ہیں، ایک تو یہ کہ OIC کو خیر بات کہہ دیں، جو کہ گھاٹے کا سودا ہے، امت مسلمہ سے کٹ جانے کی صورتحال ہے، اور بھارت کو مضبوط کرنے کی کوشش ہوگی، بھارتی مقاصد کو مدد ملے گی پورا کرنے میں۔ جبکہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو آئیڈیاز پر ملیشیا، ترکی، پاکستان اور ایران جو جو آپشن پہ غور کر رہے تھے کہ OIC ایک مردہ گھوڑا ہے، یہ مسلمانوں کے حوالے سے کوئی کردار ادا کرنے میں ناکام ہے، تو لہٰذا ایسا پلیٹ فارم ایک بنایا جائے جس میں مسلم امہ کے جو مسائل ہیں یا مشکلات ہیں ان پر دقت سے جو ہے غور بھی کیا جائے اور انہیں حل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے اور ایک جاندار موقف سامنے لایا جائے۔ تو اس حوالے سے پاکستان کو اس اجلاس میں جانے سے روکنے والا سعودی عرب تھا، اور سعودی عرب میں یہ دھمکی دی تھی کہ اگر آپ ادھر جائیں گے تو پھر آپ کے ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ تو مجبوراً کمٹمنٹ کرنے کے باوجود عمران خان صاحب بھی نہیں جا سکے، بعد میں یہ کمٹمنٹ کی گئی کہ شاہ محمود قریشی صاحب جائیں گے، لیکن وزیر خارجہ کو بھی سعودی عرب نے کہا کہ آپ کا کوئی نمائندہ نہیں جائے گا، تو پھر بالآخر ان کو
شاہ محمود قریشی کو بھی روک لیا گیا، اور تو اس وقت ترکی کے صدر نے یہ بیان دیا تھا کہ انہیں بتایا ہے عمران خان نے شاید یا پاکستانی حکام کی جانب سے جو موقف سامنے آیا کہ سعودی عرب نے دباؤ ڈالا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ شرکت نہیں کر پایا۔ سعودی عرب نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر آپ اس اجلاس میں شرکت کریں گے تو جتنی اس وقت پاکستانی کارکنان اور ماہرین کے جو پاکستان کے جو سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں ان سب کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ تو اس دھمکی کے بعد پاکستان کے جو معاشی حالات تھے اس مجبوری کے تحت پاکستان نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ تاہم یہ آپشن اب بھی زندہ ہے، اور اگر سعودی عرب بھارت کو OIC کی ممبرشپ دیتا ہے تو اس سلسلے میں پاکستان کے پاس ایک جاندار موقف ہوگا کہ جب ہمارا دشمن وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے تو ہم بھی ایک آزاد خود مختار ملک ہے، تو ہم اپنی پالیسی خود بنا سکتے ہیں اور اپنے سٹینڈ خود لے سکتے ہیں اور اپنا فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے حکمرانوں کے اندر ایک جو ہے وہ ایک حکمرانوں کو اپنے اندر ایک حقیقی جذبہ سامنے لانا پڑے گا کہ پاکستان فرسٹ، پاکستان کو پہلے نمبر پر رکھا جائے، اور ہم اس چیز میں نہ گھرے رہیں کہ جو ہے سعودی عرب کی جو غلامی، جو سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان ہمارا غلام بن کر رہے، اس چنگل سے ہمیں نکلنا ہوگا، اور اس چنگل سے نکلنے کی یہ صورتحال ہے کہ ہم اپنے فیصلے سعودی دباؤ میں، امریکی دباؤ میں نہ کریں، بلکہ اپنے فیصلے اپنے مفادات کو، ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جائیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جن دوستوں نے ابھی چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اہم ترین معلومات اور اہم ترین تجزیے آپ تک پہنچتے رہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔